کہتے ہیں کہ زندگی ایک آئینہ ہے، جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا ہی عکس ہمیں واپس ملتا ہے۔ ایک ہاسپٹل کے خاموش کمرے میں، جہاں دیواروں پر تنہائی اور سناٹے کی چادر تنی ہوئی تھی، 2 مریض داخل تھے۔ ایک کا نام ابراہیم تھا، جو کھڑکی کے قریب والے بستر پر لیٹا رہتا۔ دوسرا بینجمن کمرے کے اندرونی حصے میں ایک ایسے مقام پر تھا جہاں سے باہر کا کوئی منظر دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ابراہیم کی جسمانی طاقت محدود ضرور تھی، مگر اس کا دل وسیع تھا۔ روزانہ وہ کھڑکی سے باہر جھانکتا اور بینجمن کو اپنی باتوں سے ایک نئی دنیا کی سیر کراتا۔ کبھی وہ پارک میں لہلہاتے درختوں کا ذکر کرتا، کبھی بچوں کی خروشیوں سے بھری ہنسی کی کہانیاں سناتا، کبھی پرندوں کی پرواز کے دائرے بیان کرتا، اور کبھی پارک میں بیٹھے بزرگوں کی خاموش کہانیوں کے رنگ بکھیرتا۔ بینجمن ابتدا میں ان مناظر سے لطف اندوز ہوتا رہا، مگر جلد ہی اس کے دل میں ایک سوال ابھرنے لگا، میں یہ سب خود کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ یہ خیال رفتہ رفتہ بے چینی اور پھر حسد میں بدل گیا۔ ابراہیم کی باتیں اب اسے خوشبوؤں کے بجائے کانٹوں کی طرح محسوس ہونے لگی۔ دل میں پیدا ہونے والی اس تلخ نے محبت کی جگہ لے لی، اور پھر ایک رات ابراہیم کو کھانسی کا شدید دورہ پڑا کہ ہاتھ مدد کے بٹن تک پہنچنے سے پہلے ہی تھک گئے۔ بینجمن سب کچھ دیکھ رہا تھا، مگر وہ خاموش ہے۔ دل نے کہا، شاید قسمت کو فیصلہ خود ہی کرنے۔ صبح ہونے پر ابراہیم کا خاموش وجود کمرے سے باہر لے جایا گیا۔ جیسے ہی موقع ملا، بینجمن نے فوراً کھڑکی والے بستر کی درخواست۔ تجسس سے بھرا ہوا اس نے پردہ ہٹایا اور ساکت رہ گیا۔ سامنے صرف ایک بے رونق خشک اینٹوں کی دیوار تھی، نہ پارک، نہ درخت، نہ کہے نہ پرواز کرتے پرندے۔ پیلا میں ایک کڑوا سچ اس کے دل میں اتر گیا۔ ابراہیم نے وہ سب کچھ کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ تو صرف خوبصورت دنیا تراشتا رہا تاکہ بینجمن کے دل میں روشنی باقی رہے۔ یہ تھی اس کی محبت، قربانی اور بے ذات لالچ کے بغیر دی گئی خدمت۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی کو ہم جس زاویے سے دیکھتے ہیں، حقیقت بھی ہمارے لیے ویسی ہی بن جاتی ہے۔ ہر پریشانی، ہر چیلنج دراصل ایک موقع ہے امید کو تلاش کرنے کا، روشنی کو محسوس کرنے کا، اور نقطہ نظر کو بہتر بنانے کا۔ تو کیا واقعی ہماری پریشانیاں اتنی ہی بڑی ہیں جتنا ہم انہیں محسوس کرتے ہیں؟ زندگی بہت مختصر ہے، شاید صرف ایک لمحے جتنی، تو کیوں نہ ہر لمحے کو قدر سے جیا جائے، کیوں نہ اپنی سوچ میں وہ وسعت پیدا کی جائے جو دوسروں کے دلوں میں بھی امید جگا سکے۔